السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، آج ہمارا موضوع ہے آخری نبی کی پیاری پیاری سیرت۔ حلیہ مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اطہر بہت نرم و نازک تھا، میں نے ریشمی کپڑے کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو نہیں سونگھی۔ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ سورج، چاند یا کسی بھی روشنی میں سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ آپ کا قد درمیانہ تھا۔ آپ کا معجزہ تھا کہ جب الگ ہوتے تو درازی مائل درمیانے قد والے ہوتے، اور جب اوروں کے ساتھ چلتے یا بیٹھتے تو سب سے بلند دکھائی دیتے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا سر انور بڑا تھا، مبارک زلفیں ہلکی گھنگریالی تھیں۔ آپ کا چہرہ مبارک جمال الہی کا آئینہ تھا، یوں چمکتا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ نہ تو چونے کی طرح بالکل سفید تھا، نہ ہی گندمی تھا، بلکہ آپ سرخ و سفید اور چمکدار چہرے کے مالک تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مبارک ابرو دراز اور دونوں ایسے تھیں کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ ان کے درمیان میں رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ مبارک آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں کا معجزہ تھا کہ جس طرح آپ سامنے والی چیز کو دیکھ لیا کرتے، ایسے ہی اپنے سے پیچھے کی چیزیں بھی دیکھ لیا کرتے۔ آنکھوں کی طرح مبارک کان بھی معجزانہ شان والے تھے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور میں ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی پیشانی مبارک روشن اور کشادہ تھی۔ آپ کے مبارک رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے۔ آپ کے دندانے مبارک کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا۔ جب آپ اندھیرے میں مسکرا دیتے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی مبارک زبان وحی الہی کی ترجمان اور فصاحت و بلاغت میں عالی شان تھی۔ بڑے بڑے فصحاء آپ کا کلام سنتے تو دنگ رہ جاتے، حیران رہ جاتے۔ آپ کی مبارک آواز بہت خوبصورت، اس کا کمال تھا کہ خطبوں میں دور اور نزدیک والے سب یکساں اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام سن لیا کرتے تھے۔ آپ کے مبارک ہاتھ نرم و نازک اور گوشت سے بھرے ہوئے، جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے وہ دن بھر ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مبارک قدم چوڑے اور گوشت سے بھرے ہوئے، پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا حال یہ تھا کہ پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ چلنے میں بڑے وقار سے قدم شریف کو زمین پر رکھتے، جب چلتے تو یوں لگتا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، ہر قدم جما کر رکھتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا خوبصورت، نرالی، اور سیرت مبارک اور اخلاق مبارک اعلیٰ تھے۔ سبحان اللہ۔ پسندیدہ غذائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سادگی اور زہد کا مکمل نمونہ تھی، اس لیے کبھی لذیذ غذاؤں کی طرف توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ زندگی بھر کبھی چپاتی تناول نہ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود آپ غذا کے بارے میں بڑے نفیس مزاج کے مالک تھے۔ عرب میں ایک کھانا جو گھی، پنیر، کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے، اسے حیث کہتے ہیں، اسے آپ بڑی رغبت سے تناول فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سالنوں میں آپ کو گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون اور کدو شریف خصوصیت کے ساتھ مرغوب تھے۔ کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے۔ آپ کو ٹھنڈا میٹھا پانی بہت مرغوب تھا۔ دودھ میں کبھی پانی ملا کر یعنی کچی لسی بنا کر، اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے۔ آپ جو کچھ بھی نوش فرماتے 3 سانسوں میں نوش فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس زیب تن فرماتے تھے، کسی خاص لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ یعنی گون، کعبہ، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ نے شرف بخشا اور زیب تن فرمایا ہے۔ رنگوں میں سفید کپڑا آپ کو زیادہ پسند تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا زیادہ پسند تھا۔ ایک روایت کے مطابق سبز رنگ بھی آپ کو بہت پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ مبارک سواریاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی سواری بہت پسند تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے اونٹ، خچر اور دراز گوشت پر بھی سواری فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ عادات و اخلاق مبارکہ۔ حسن صورت کے ساتھ ساتھ حسن سیرت میں بھی آپ بے مثال و بے مثل تھے۔ آپ کمزوروں کی مدد فرمانے والے تھے، اپنوں تو کیا دشمنوں پر بھی نرمی فرماتے تھے۔ عاجزی و انکساری فرمانے والے، اپنی ذات کے لیے نہ غصہ کرتے نہ انتقام لیتے، مریضوں کی عیادت فرماتے، غمزدوں کی غم خواری فرماتے، امیر ہو یا غریب سب سے یکساں برتاؤ فرماتے، سب کی دعوت قبول فرماتے، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے، تمام جہاں میں سب سے بڑھ کر عادل اور پاک دامن تھے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر بڑے وقار سے گفتگو فرماتے، گفتگو میں اتنی روانی اور نکھار ہوتا کہ کوئی جملہ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ آپ بڑے حیادار تھے، آپ کی امانت و صداقت کے دشمن بھی آپ کی امانت و صداقت اقرار کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق اتنے عالیشان تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتے۔ فضائل و خصائص۔ تمام انبیاء میں سب سے بڑا رتبہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ کے بے شمار فضائل و خصائص بیان ہوئے ہیں۔ دیگر انبیاء کرام کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے، لیکن آپ ملائکہ، انسان، جن، حیوانات، جمادات یعنی بے جان اشیاء سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان پر آپ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح ہر مخلوق پر آپ کی فرما برداری ضروری ہے۔ آپ فرشتوں، انسانوں، جنات، حور و غلامان، حیوانات و جمادات غرض تمام جہاں کے لیے رحمت ہے۔ مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ مخلوق الہی میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کے خصائص میں سے معراج ہے، جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے 7ویں آسمان اور کرسی و عرش تک بلکہ عرش سے بھی اوپر رات کے تھوڑے سے حصے میں جسمانی حالت میں تشریف لے گئے، وہاں وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی انسان و فرشتے کو کبھی نہ حاصل ہوا ہے نہ ہوگا۔ جمال الہی سر کی آنکھوں سے دیکھا، کلام الہی بلا واسطہ سنا اور آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک آپ کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہاں سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ آدمی اگر فرض نماز میں ہو اور آپ اسے یاد فرمائیں فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو، یہ شخص کتنی ہی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرے، بدستور نماز میں ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں۔ آپ کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ آپ اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرماتے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے۔ جب آپ کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع انکساری باادب سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔
اللہ کریم نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبتا سورج پلٹ دینا، لکڑیوں کو بلب کی مانند روشن کر دینا، لعاب دہن یعنی تھوک مبارک سے، یعنی تھوک شریف سے کھاری کنوؤں کو میٹھا کر دینا، دور دراز کے افراد کی امداد کرنا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دینا، اشارے پر بارش برسانا، شجر و حجر سے کلام فرمانا، تھوڑا سا کھانا اور دودھ کثیر جماعت کے لیے پورا کر دینا، درختوں کا چل کر آپ کے سلامی کے لیے آنا اور جانوروں کا انسانی بولی بولنا سمیت آپ کے کثیر معجزات ہیں۔ قرآن پاک بھی آپ کے معجزات میں سے ہے۔ آپ اول انبیاء ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو شرف نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم کی تخلیق ابھی جسم اور روح کے مرحلے میں تھی۔ سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بازبان عمر رضی اللہ عنہ۔ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار روتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ آپ کی اس حسین گفتگو کے چند باتیں ملاحظہ فرمائیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ پہلے آپ کھجور کے ایک تنے پر خطبہ ارشاد فرماتے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے پھر آپ منبر پر خطبہ دینے لگے۔ کھجور کا وہ تنا آپ کی جدائی میں رویا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا تو اسے قرار آیا۔ آپ کی جدائی پہ آپ کی امت رونے کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس نے سب انبیاء کے بعد آپ کو بھیجا، مگر آپ کا ذکر سب انبیاء سے پہلے فرمایا۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ پتھر سے چشمے بہہ نکلے، لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر ایسا قابو دیا تھا کہ اس کو صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا بھی 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تعجب خیز آپ کی سواری براق ہے، جس پر سوار ہو کر آپ 7ویں آسمانوں کی سیر کر آئے اور اسی رات فجر کی نماز مکہ میں آ کر ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بکری کے بھنے ہوئے زہریلے گوشت نے آپ سے کلام کیا اور کہنے لگا، مجھے مت کھائیں کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی، اگر آپ بھی اسی طرح دعا کرتے تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن آپ کی شفقت ہے کہ آپ کو ستایا گیا، تکالیف دی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، تب بھی آپ نے خیر کے سوا کچھ نہ کہا۔ آپ کی قوم نے جب بھی تکلیف پہنچائی، آپ کی زبان مبارک سے یہی الفاظ ادا ہوئے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون۔ اے اللہ، میری قوم کو معاف فرما کہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، میری قوم کو معاف فرما کہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، کتنی خوبصورت دعا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ،
میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اعلان نبوت کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرنے لگے، جبکہ حضرت نوح کے ساتھ ایسا نہ ہوا، حالانکہ انہوں نے لمبی عمر بھی پائی اور کافی عرصہ تبلیغ بھی فرمائی۔ آپ کی زندگی میں ہی کثیر لوگ آپ پر ایمان لے آئے، جبکہ حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مزید ربیع النور شریف کی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کافروں سے بھی اس اچھے اخلاق سے پیش آتے کہ وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ صرف ایک ہے، رب تعالیٰ صرف ایک ہے اور وہ اللہ پاک ہے، رب تعالیٰ صرف ایک ہیں اور وہ اللہ پاک ہیں، اور بتوں کی پوجا نہ کرو اور برے طور طریقے چھوڑ دو، تو وہ آپ کے سخت خلاف ہوئے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے، ان کے ظلم کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے رہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ پاک میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی، وہ کافر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ وہ کوڑا کرکٹ لے کر اپنے مکان کی چھت پر کھڑی ہو جاتی اور جب آپ گلی میں سے گزرتے تو وہ کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتی، اور اس طرح وہ اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کا ذرا برا نہ مناتے اور اپنے کپڑے جھاڑتے اور خاموشی سے آگے نکل جاتے، نہ اسے چیختے چلاتے، نہ گالیاں دیتے، نہ اسے گھورتے، بلکہ خاموشی سے اپنے کپڑے جھاڑتے اور آگے نکل جاتے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یہ تھا ہمارے سردار، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جہانوں کے سردار، رب العزت کے پیارے بندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال۔ سبحان اللہ کہ آپ کا اخلاق اتنا خوبصورت، سیرت اتنی اعلیٰ، کردار اتنا اعلیٰ، لوگ آپ پر ظلم کرتے لیکن آپ خاموشی اختیار فرماتے۔ سبحان اللہ۔ ہر روز بڑھیا کا یہی کام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح خاموشی اختیار فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ہوتا ہے نا کہ ایک دن کیا، 2 دن کیا، تیسرے دن ہم کیوں کریں؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خاموشی اختیار فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایسا ہوا کہ بڑھیا کئی روز اپنے کوٹھے پر دیکھنے میں نہ آئی اور نہ اس نے کوڑا پھینکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بڑھیا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے اور اپنے گھر میں پڑی ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی خیریت پوچھی اور اس کی دیکھ بھال کی۔ بڑھیا شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے پہلے کبھی ایسا اخلاق نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام مخلوق سے افضل تھا۔ آپ اللہ پاک کے نیک اور پیارے بندے تھے۔ آپ آخری نبی اور رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ صحابہ کرام کے ہمراہ حج ادا کیا اور اس موقع پر تاریخی خطبہ دیا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہوئے اور پیر کے روز 12 ربیع الاول کو اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس مدینہ پاک میں ہے۔
میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، مساوات، اخوت، محبت، بھائی چارے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کا احترام سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور بندوں کے حقوق پر زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح نفس پر زور دیا اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل انسان کی نجات اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک طویل نظم جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے لیے ہادی ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہی دین و دنیا کی تمام تر بھلائیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خوشیاں منانی چاہیے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خوشیاں منانی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، میلاد کرنا چاہیے اور درس و دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں یاسین سورتیں پڑھنی چاہیے، اور ہمیں تمام تر نیک کام کرنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃ نذرانہ پیش کریں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔